انسان کے پاس تلوار نہ ہو پھر بھی اس کے الفاظ کسی کے دل پہ ایسا زخم لگا سکتے ہیں جو برسوں تک نہیں بڑھتا۔ اسی طرح ایک نرم جملہ کسی ٹوٹے ہوئے انسان کو دوبارہ جینے کی امید دے سکتا ہے۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جس کا عنوان ہے الفاظ ہی دل جیت لیتے ہیں، الفاظ ہی دل چیر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس کے منہ سے نکلا ہوا ایک چھوٹا سا جملہ سامنے والے کے دل میں کتنی بڑی جگہ بنا لیتا ہے یا کتنا گہرا زخم چھوڑ جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ الفاظ تو بس الفاظ ہوتے ہیں، بول دیے اور ختم ہو گئی بات، لیکن نہیں، کچھ الفاظ ساری زندگی انسان نہیں بھولتا۔ کبھی کسی نے صرف اتنا کہا ہوتا، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور وہ ایک جملہ مشکل وقت میں سہارا بن جاتا ہے۔ اور کبھی کسی نے غصے میں صرف چند سخت الفاظ کہے ہوتے ہیں، مگر وہ الفاظ دل میں ایسے اتر جاتے ہیں کہ برسوں بعد بھی یاد آتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان کے معاملے میں بہت محتاط رہنے کی تعلیم دی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور میرے بندوں سے کہہ دیں کہ وہی بات کہیں جو سب سے بہتر ہو۔ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ جھوٹ نہ بولو، بلکہ یہ بھی سکھایا کہ بات وہ کرو جو سب سے بہتر ہو، کیونکہ سچ بھی اگر سختی، تذلیل اور تکلیف کے انداز میں بولا جائے تو دل توڑ سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں زبان کی حفاظت کی عظیم تعلیم دی۔ آپ نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے۔ یعنی ہر بات کہنا ضروری نہیں، کبھی کبھی خاموشی عبادت بن جاتی ہے، اور کبھی ایک نرم لفظ صدقہ بن جاتا ہے۔ سوچیں، آپ کے گھر میں کوئی ایسا شخص تو نہیں جو آپ کے ایک سخت لہجے سے اندر ہی اندر ٹوٹ رہا ہو۔ کوئی ماں، کوئی باپ، کوئی بہن، کوئی بھائی، کوئی شریک حیات یا کوئی ایسا دوست جو صرف آپ کے ایک اچھے لفظ کا منتظر ہو۔ ہم اکثر باہر والوں سے تو بہت میٹھا بولتے ہیں، لیکن اپنے ہی لوگوں کے ساتھ لہجہ سخت کر لیتے ہیں۔ ہم اجنبی کو عزت تو دیتے ہیں لیکن اپنوں کے دل دکھا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، رشتے ہمیشہ بڑی غلطیوں سے نہیں ٹوٹتے، کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے سخت الفاظ انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ اور کتنی عجیب بات ہے نا، جب کوئی انسان دنیا سے چلا جاتا ہے ہماری وجہ سے، تب ہمیں اس کے ساتھ کہے ہوئے اپنے آخری الفاظ یاد آتے ہیں۔ تب دل کہتا ہے کہ کاش میں نے آخری بار غصہ نہ کیا ہوتا، کاش میں نے اسے معاف کر دیا ہوتا، کاش میں نے بس اتنا کہہ دیا ہوتا کہ اگر میرے بولے گئے الفاظ کی وجہ سے آپ کا دل دکھا ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ لیکن پھر وقت واپس نہیں آتا، اس لیے آج ہی اپنے الفاظ بدل لیجئے۔ جس سے ناراض ہیں اس سے نرم لہجے میں بات کر لیجئے، جس کا دل آپ کے الفاظ سے دکھا ہے اس سے معذرت کر لیجئے، اور جسے آپ محبت کرتے ہیں اسے بتا دیجئے، کیونکہ ہو سکتا ہے جس دل کو آپ آج اپنے ایک جملے سے خوش کر سکتے ہیں وہ کل آپ کے پاس ہی نہ ہو۔ اور یاد رکھیں، زخم تلوار کا ہو تو شاید وقت بھر دے گا، مگر زبان کا زخم کبھی کبھی انسان کے دل میں عمر بھر رہ جاتا ہے۔ اس لیے بولنے سے پہلے سوچیں کہ کیا میرے الفاظ کسی کا دل توڑیں گے یا جوڑیں گے؟ کیا میرے الفاظ اللہ کو پسند آئیں گے؟ کیونکہ قیامت کے دن صرف ہمارے اعمال ہی نہیں، ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہمارے سامنے ہوں گے۔ بس آج عہد کریں، ہم کسی کی تذلیل نہیں کریں گے، کسی کے دل کو جان بوجھ کر نہیں توڑیں گے، غصے میں اپنی زبان کو بے قابو نہیں ہونے دیں گے، اور جہاں تک ممکن ہوگا وہاں تک محبت، نرمی اور خیر کی بات کریں گے، انشاءاللہ۔ کیونکہ الفاظ ہی دل جیت لیتے ہیں اور الفاظ ہی دل چیر دیتے ہیں۔ تو اپنے الفاظ ایسے چنیں کہ جب لوگ آپ کو یاد کریں تو انہیں آپ کی باتوں کا زخم نہیں، آپ کی محبت یاد آئے۔ آخر میں بس یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی زبانوں پہ کنٹرول کرنے کی توفیق دے، اچھی اور خوبصورت الفاظ کے چناؤ کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے کہ لوگ ہمیں اچھے الفاظوں میں یاد کریں، کیونکہ لفظ ہی دل جیت لیتے ہیں اور لفظ ہی دل چیر دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے، اور بہت ساری دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔
فی امان اللہ.